مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی اہل بیت. اس حدیث کو صحیح مسلم میں جو اب 2000 کو جو انہوں نے انڈیکس کر دیا ہے اس میں 2404 نمبر پر اس طرح بیان کیا گیا انی تارک فیکم الثقلین اولوہا کتاب اللہ فی ہدا والنور فخذوا بکتاب اللہ وتمسکوا بہ وحرصوا علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال وآل بیتی اذکرکم فی آل بیتی اذکرکم فی آل بیتی اذکرکم. میں بہت شکر گزار ہوں قصب حسینی کا کہ انہوں نے اس ناچیز کو یہ عزت بخشی کہ میں کچھ اپنی جو میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے قرآن فہمی کی وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جناب ہادی عسکری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پرٹیکولر سبجیکٹ کے حساب سے چلیں اور مختلف ٹاپک رکھتے ہوئے اس بات کو آگے لے کے چلیں. تو میں نے یہ جو 9 مجالس ہیں اس کے لیے میں نے مختلف موضوعات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جو موضوع آج کل اور پرسوں کا ہوگا وہ ہے رزق کے بارے میں. اور یہ موضوع میں نے اس لیے خاص طور پر سب سے پہلے رکھا کیونکہ میرا شعبہ رزق سے تعلق رکھتا ہے اور میں نے ساری زندگی اسی موضوع پر اسی چیز پہ زندگی گزاری ہے. اور جو میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی انی تارک فی الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی، تو ہمارے آقا نامدار ہمارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں کتاب اور ان کی ہجرت. یہ جو مجلس آپ کے سامنے ہے یہ ان کی اطرت کا ایک طریقہ ہے کہ ان کی اطرت نے ہمیں دیا کتاب کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ کتاب اگر یہ مجالس نہیں ہوتی تو شاید قرآن فہمی کی ہم اس طرح سے کوشش نہیں کر سکتے. اب جب قرآن فہمی میں نے شروع کی تو قرآن فہمی میں جب میں نے ترتیب کے لحاظ سے قرآن پڑھنا شروع کیا، نزول کے حساب سے نہیں بلکہ ترتیب کے حساب سے، تو پہلی آیت جو مجھے ملی وہ تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو میری جو 3 مجالس ہیں وہ رزقناہم ینفقون کے اوپر ہیں، صرف رزقناہم ینفقون کے اوپر ہیں. مگر میں اس سے پہلے رزقناہم ینفقون میں جانے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے والے جو اس آیت کے جو پہلے والے جز ہیں الف لام میم، میں اس کے بارے میں کوئی گوش گزار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں الف لام میم کے مطلب سے مجھے نہیں پتا الف لام میم کا مطلب کیا ہے، نہ میں اس پہ کوئی خامہ سرائی کرنا چاہتا. الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب، ذالک کا مطلب وہ کتاب، اور انگریزی میں ایسے بولیں گے تو وہ بولیں گے دیٹ بک. ھدی للمتقین، یہ ھدی کا مطلب ہے رہنمائی. متقین وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں.
تو یہ جو کتاب ہے یہ اس سے مستفیض پڑھ سکتے ہیں، خرد سب کر سکتے ہیں، اس پہ ریسرچ سب کر سکتے ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، مگر مستفیض جو ہوں گے وہ صرف تقویٰ والے ہوں گے۔ ہدی للمتقین، یہ ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کی مستفیض نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ رہنمائی صرف متقین کو مستفیض کر رہی ہے۔ ہدی للمتقین، اچھا متقین کو پھر وہ آگے ڈیفائن کر دیا، چلا ڈیفائن کیا متقین کو، یؤمنون بالغیب۔ اب یؤمنون میں اس پہ الگ کسی وقت تقریر کروں گا کہ یؤمنون ایمان کسے کہتے ہیں، اور کیونکہ میں اکاؤنٹنگ کا اور اکنامکس کا آدمی ہوں تو میں نے اس کو بڑا آسان کر دیا۔ ایمان بولتے ہیں ٹرسٹ، بھروسہ۔ یؤمنون کا مطلب ہے ایمان، ٹرسٹ۔ ایمان کا مطلب ہے آپ سے مختلف لوگ ایمان کے مختلف معنی بیان کرتے رہتے ہیں، مگر میں نے اس کو بہت ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ایمان کا مطلب ہے ٹرسٹ۔ میں اس کو کبھی اور کسی اور مجلس میں ایکسپلین کروں گا۔ یؤمنون جن کا ٹرسٹ ہے غیب پر، دو غیب ہے۔ ایک غیب وہ ہے جس سے یہ کتاب آئی، جس نے یہ کتاب بھیجی، وہ غیب ہے۔ اور ایک غیب وہ ہے جس پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ وہ دنیا میں ہے۔ دو غیب ہیں، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو غیب سے مراد دو غیب ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ آپ کو عام طور پر یہ ترجمہ ملے گا یقیمون الصلاۃ کا، یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ درست ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، غلط نہیں ہے۔ اور یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے صلاۃ بولتے ہیں جس سے لفظ مواصلات نکلا ہے۔ صلاۃ بولتے ہیں لنک کو، لنک، تعلق، لنک، اور یقیمون جو لنک قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لنک قائم کرتے ہیں۔ اس لنک قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہم 5 وقت میں کرتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور پر نماز قائم کرتے ہیں۔ میں اس کے اوپر آپ کو کبھی اور ڈیٹیل میں گفتگو کروں گا کہ یقیمون الصلاۃ کا وائڈر مطلب کیا ہے۔ اچھا وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ گیا لفظ، آ گیا وانفقوا ومما رزقناہم، اس کے بعد آ گیا لفظ رزقناہم ينفقون ومما رزقناہم ينفقون۔ اب آ گیا لفظ رزق۔ میں نے تقریباً 30-40 دن اس بات پہ غور کیا کہ رزق کا مطلب کیا ہے اردو میں۔ رزق ہم بات کرتے رہتے ہیں، رزق کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ رزق کو کیا کہیں گے؟ رزق کا مطلب روزی، رزق کا مطلب دولت، رزق کا مطلب آمدنی، رزق کا مطلب کیا ہے؟ تو رزق کا مطلب ہے، میں اور ایکسپلین کروں گا اپنے آگے والی پارٹ میں جو مجھے سمجھ آئی۔ رزق کا مطلب ہے کسی زندہ چیز کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیز دی جائے، جس کو ہم خوراک بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رزق۔ کسی زندہ چیز کو زندہ رکھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو بولتے ہیں رزق۔ اردو میں اگر اس کو آپ ترجمہ کریں گے اس کا مطلب ہوگا خوراک، جس کو ہم بولتے ہیں نا خوراک، یہ آدمی کی خوراک ہے، یہ جانور کی خوراک ہے، یہ اس کی خوراک ہے۔ تو رزق کا مطلب ہوا خوراک، رزق کا مطلب ہے خوراک۔ تو مما رزقنا، جو ہم نے تمہیں خوراک دی، جو تمہیں ہمیں وہ چیزیں دی جو تمہیں رزق ہے، اس میں سے تم انفاق کرو۔
انفاق کا مطلب ہے تقسیم کرو، انفاق تقسیم، تو اس کو تم تقسیم کرو، وہ رزق جو تمہیں دیا اس میں سے تم تقسیم کرو، وہ کہتے ہیں انفاق۔ اب یہ جو رزق ہے، یہ رزق جو ہے یہ اب میری ابھی یہ تین تقریریں ہیں، یہ صرف اور صرف رزق ہے، میں رزق کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، اس میں صرف رزق۔ اب رزق جو ہے وہ قرآن مجید میں 123 مرتبہ رزق کا لفظ آیا، مختلف ڈائمینشن میں آیا، کبھی کسی ریفرنس سے آیا، کبھی کسی ریفرنس سے آیا، یہ لفظ 123 مرتبہ قرآن میں آیا کہ رزق، اور رزق کیا چیز ہوتی ہے اور رزق کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ قرآن مجید میں آیا۔ میں جو رزق کی بات کر رہا ہوں، جو میں آج میں نے ٹاپک رکھا اور میں نے عادی صاحب کو کہا کہ رزق میں بولنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ دنیا کی جو مسائل ہیں، دنیا کے جو سبجیکٹ ہیں، دنیا میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ الٹیمیٹلی اگر آپ غور کریں تو گھوم پھر کے وہ رزق کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کی کم ذاتی زیادہ کم کیسے حاصل کیا جائے گا، آپ کی تعلیم رزق کے لیے ہے، آپ کا جد و جہد رزق کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رزق کے لیے ہے۔ اچھا، اور ہم نے یہ ایک تصور قائم کر لیا کہ رزق کے بارے میں جو گفتگو قرآن مجید میں ہو رہی ہے، اس گفتگو کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہماری آج کی زندگی سے نہیں، دعاؤں کی حد تک ہے کہ دعاؤں میں کہتا اللہ تعالیٰ اور رزق دے، مگر مفہوم کا رزق تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے جو یہ تھوڑا بہت جس کی بنیاد پہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ اسی لیے کیا، میں نے یہ سوچا کہ آپ سبجیکٹ وائز یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا مفہوم کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اب رزق کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ آج کے لیے نہیں ہے، وہ آج کے لیے بھی ہے اور آخر وقت تک کے لیے بھی ہے۔ تو وہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ کس طرح سے آج کی اکنامکس، آج کی فائنینس، آج کی معیشت کس طرح رزق سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ تو اس لیے اب جو میں نے کہا کہ 123 مرتبہ رزق کا لفظ استعمال ہوا، یہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رزق کیا چیز ہے کیا چیز۔ اچھا، اب قرآن مجید کی جب آپ اس کو قرآن مجید کو اسٹڈی کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو رزق کے بارے میں ایک بڑی کمپریہنسو یا بڑی جامع آیت، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 رزق کے بارے میں وہ کہتی ہے، وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، وہ کہتی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقر بہا ومسدودہا فی کل کتاب مبین۔ آپ سمجھیں کہ میری آج کی تقریر تقریباً صرف اس پوری آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر مشتمل ہوگی۔ اب وہ دوبارہ پڑھتا ہوں میں آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرا بہا ومسدودہا فی کل کتاب مبین۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے امانت رکھنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور ہر بات روشن کتاب میں موجود ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ اب اس کے ایک ایک الفاظ پہ غور کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ دابہ، وما من دابہ، دابہ کسے کہتے ہیں؟ دابہ کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں چار طرح کی چیزیں ہیں، جمادات،
नबातात, हैवानात और इंसान। दाब्बा उसे कहते हैं जिसमें हरकत हो, उसे दाब्बा कहते हैं। अरबी में दाब्बा उस चीज को कहते हैं जिसमें हरकत हो। हरकत होती है जान के साथ। तो नबातात में हरकत नहीं है, नबातात में हरकत नहीं है, पत्थर में हरकत नहीं है, पत्थर में हरकत नहीं है। अगर सॉरी जमादात में हरकत नहीं है, मगर नबातात में हरकत है। दरख्त बढ़ता है, दरख्त फैलता है, नबातात में हरकत है, हैवानात में हरकत है, इंसान में हरकत है। तो रिस्क जो है वो नबातात के लिए नहीं है, मगर सॉरी इस जमादात के लिए नहीं है, मगर नबातात, हैवान और इंसान के लिए है दाब्बा। अच्छा, अब आप इससे और आगे चलें। अब आप कह रहे हैं इसके अलावा रिस्क उन चीज़ों के लिए भी है जिनको आप जिंदा समझते हैं। जिंदा मीन्स कि वो जिंदगी रखते हैं, जैसे आपकी अकल, जैसे आपका इल्म, जैसे आपकी रूहानी ताकत। अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर हरकत है, उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उसको रिस्क चाहिए, उसको रिस्क चाहिए। तो दाब्बा बोलते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जिसके अंदर हरकत हो। ठीक है, तो वमा मन दाब्बा, जो भी दाब्बा है, जो भी दाब्बा है। अच्छा, हम लोग इसका हम ट्रांसलेट कर देते हैं जानदार। जानदार इन अ सेंस नॉट अ रॉन्ग मीनिंग, बट दाब्बा का मतलब जो। अब आते हैं फिल अर्ज़, जो ज़मीन पर है, जो ज़मीन पर है। अच्छा, अब ज़मीन पर जो है, एक बात याद रखिएगा कि ज़मीन का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में, तो ये ज़मीन दुनिया की ज़मीन भी है और आखिरत की ज़मीन भी है। आखिरत जन्नत में भी ज़मीन होगी। ज़मीन सिर्फ दुनिया की ज़मीन के बारे में बात नहीं हो रही है। तो जब अर्ज़ का लफ्ज़ आया है तो ये जन्नत, क्योंकि रिस्क जन्नत में भी मिलेगा, रिस्क जो है वो जन्नत में भी मिलेगा। तो अल अर्ज़ का मतलब है जन्नत की ज़मीन या दुनिया की ज़मीन, दोनों में रिस्क है, दोनों में रिस्क है। ठीक है, अल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह इल्लल्लाह। जो भी जानदार है उसका रिस्क इस यहाँ पर और वहाँ पर उसके ज़िम्मे है। ठीक है, वह यालम, और वो जानता है और उसको पता है। मुस्तक़र्रन बिहा, मुस्तक़र्रन बिहा, मुस्तक़र्रन बिहा है कि वो जानता है कि कौन जानदार किस जगह मुस्तकिल है या किस जगह टेम्परेरी है। मुस्तक़र्रन बिहा मतलब कि जहाँ पर वो इस्तक़रार कर रहा है, मुस्तकिल हो चुका है, परमानेंट रेजिडेंस है। और मस्तूदहा का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस, कि वो जो बंदा है, जो चीज़ है, ये बात, ये लफ्ज़ बड़ा अहम है। वो जानता है कि रिस्क जिसको देना है उसकी दो रेजिडेंस है, उसकी दो रेजिडेंस है। मुस्तक़र्रन बिहा, मुस्तक़र का मतलब है जहाँ वो मुस्तकिल है, और मस्तूदहा जहाँ वो टेम्परेरी है। तो मस्तूदहा के बारे में लोगों ने ये भी कहा है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जो बच्चा अभी माँ के पेट में, उसके रिस्क की बात हो रही है। बात ठीक है, वो बात भी गलत नहीं है। मस्तूदहा का मतलब है कि जो बच्चा अभी पेट में है उसका रिस्क मस्तूदहा के बारे में। अब वो ये जानता है, वो ये जानता है कि जिसको रिस्क दे रहा है उसका मुस्तक़र कहाँ पर है, मतलब मुस्तक़र भी उसका परमानेंट रेजिडेंस कहाँ पर है और उसका टेम्परेरी रेजिडेंस कहाँ पर है। ये टेम्परेरी रेजिडेंस और परमानेंट रेजिडेंस की बात क्यों हो रही है? यहाँ रिस्क के साथ टेम्परेरी रेजिडेंस और परमानेंट रेजिडेंस की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है
یہ ٹیمپریری ریزیڈنس یہ دنیا ہے اور پرماننٹ ریزیڈنس وہ آخرت ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ تمہارا کیا ہے اور وہاں تمہارا کیا ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ رزق جہنمی کو بھی ملے گا. رزق جہنمی کا بھی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہنم میں یہ والا کھانا اور یہ والا پانی, آپ نے سنا ہوگا کہ رزق, تو رزق جہنمی کا بھی ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ مستقر بہا کیا ہے اور مستودہ بہا کیا ہے. یا لگ اس کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ, اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کچھ ہے, یہ جو پہلے والا پارٹ لکھا ہوا ہے, یہ سارا کچھ اس نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ختم ہو گئی. اب اگر اس بات کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ رزق ملنا یا رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اس آیت کے پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ رزق دینا اور کسی کو رزق ملنا اللہ کی ذمہ داری ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے, کسی کو ملنا اللہ کی ذمہ داری نہیں. اللہ نے رزق دیا ہے. اگر یہ کہوں کہ رزق دینا اور رزق ملنا اللہ کی ذمہ داری ہے تو لوگ بھوکے نہیں مرنا چاہیے. جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہ اس آیت کے خلاف چلی جائے گی بات کہ بھائی رزق تو اللہ نے دینا تھا, وہ کیوں مر گیا بھوکا, بھوک سے مر کیسے گیا. اس وقت سوڈان میں قحط پڑا ہوا ہے, سوڈان میں اس وقت قحط ہے, تو قحط میں مر گیا. تو یہ آیت کدھر ہے, یہ آیت کدھر گئی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ رزق دینا میری ذمہ داری ہے, اس کو ملنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ رزق ملنے اور دینے میں کیا فرق ہے. اور یہی جو ملنا اور دینا ہے یہی پوری انسانیت ہے جس پہ ہم سارے صبح سے لے کے شام تک جھک مار رہے ہوتے ہیں کہ رزق ملنا کسے کہتے ہیں اور رزق دینا کسے کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے, بس حقدار کو مل نہیں رہا. اس میں کہاں پر آ کر بریک آئی ہے, اس پر ابھی ہم بات کریں گے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا, اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے, اس سے پہلے میں آگے بڑھوں تو میں ایک آیت بیان کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں آیت آگے بڑھوں, میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ مائدہ کی 88 نمبر آیت ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. کہ تم حلال اور طیب رزق کھاؤ. سوال یہ ہے کہ جب حلال ہے تو پھر طیب کی کیا ضرورت ہے. جب حلال ہے تو طیب کیوں چاہیے. جب حلال ہے تو طیب کیوں ہے. میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا, مگر اب آج یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے. پہلے یہ شاید بات اتنی واضح نہیں تھی, آج یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج ایک جانور ہے, بڑا ریئر جانور ہے جس کو مارخور کہتے ہیں, یا کوئی اور جانور ہے, بلہ مچھلی ہے جو آج ریئر ہے. کھانا جائز ہے, ایتھیکلی جائز نہیں. تو طیبن کا مطلب یہ ہے
کہ طیب کا مطلب یہ ہے پاک، حلال اور پاک. اب پاک سے کیا مراد ہے؟ حلالن طیبن. طیب کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہونا چاہیے. تو جو میں نے بکرا کاٹا وہ گوشت تو پاک ہے، تو اگر بکرا کاٹا اور اس کو پاک کرنا پڑے گا، کیا مطلب کیا ہے؟ طیب کا مطلب ہے کہ وہ رزق ایتھیکلی پیور ہونا چاہیے. اس کے بہت سارے مطالب ہیں کہ رزق حلالن طیبن کسے کہتے ہیں. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے مگر میں تو جب آج کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبلٹی اور گرین ریولوشن آیا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ حلالن طیبن کسے کہتے ہیں، کہ حلالن طیبن کیا مطلب کیا ہے. حلالن طیبن کا مقصد کیا ہے، کہنے کی کوشش کیا ہے حلالن طیبن. اچھا اب آ جاتے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے، اب اس کے ساتھ جو پہلی والی آیت میں نے پڑھی تھی ابھی آپ کے سامنے کہ اس نے کہا کہ سب کا رزق میرے ذمے، ہر طرف کا رزق میرے ذمے، مستقر والا بھی رزق میرے ذمے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق وذو القوۃ المتین. اللہ جو ہے وہ رزاق ہے اور ذو قوت والا ہے اور بالکل سالڈ ہے. متین کا مطلب ہے ٹوٹلی سالڈ. ایک بات یہاں پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ اللہ رازق نہیں ہے. اللہ رازق نہیں ہے، اللہ رزاق ہے. رازق تو میں بھی ہو سکتا ہوں اپنے نوکر کے لیے، نوکر کے لیے میں رازق ہو سکتا ہوں، آپ بھی رازق ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ امریکہ بھی ہمارا رازق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا رازق ہے مگر اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی لفظ رازق استعمال نہیں ہوا، اس کے لیے ایک دفعہ استعمال ہوا ہے الرزاق المتین. وہ ہے جو رزاق ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ذو القوۃ المتین. قوت کہتے ہیں مضبوطی کو اور متین کہتے ہیں سالڈ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے رزق دینے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل سالڈ ہے. آپ اس میں ڈاؤٹ نہیں کریں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے جس طرح کہا کہ وہ رازق نہیں ہے، وہ رزاق ہے. اب اس نے اس بات کو نا تھوڑا سا اور کلیریفائی کیا سورہ سجدہ کی 58 نمبر آیت میں، اور اس نے کہا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. وان اللہ لہو خیر الرازقین، وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کچھ اور رزق دینے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کچھ اور رزق دینے والے بھی موجود ہیں مختلف شکلوں میں. تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا نہیں ہے، خیر الرازقین ہے. جتنے بھی رزق دینے والے ہیں ان سب میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. رزق دینے والے اور بھی بہت سارے ہیں مگر ان میں سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب آ جاتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ بات فیصلہ نہیں کر سکتے کہ رزق کا دینا اور رزق کا ملنا کیا ایک ہی چیز ہے. یہ جو رزق کا دینا اور رزق کا ملنا ہے یہ دنیا کی تمام اکنامک تھیوری
اور تمام دنیا کی جو معیشت کی آج تک جتنی بھی معیشت کی کتابیں لکھی گئی ہیں یا معیشت کی کتابیں آئی ہیں، ان کی سارا جو فلسفہ ہے وہ اس پہ ہے کہ رزق کا دینا اور رزق کا ملنا کی پوزیشن کیا ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ اب اس نے رزق کے سلسلے میں کیا رزق کے ملنے کو اپنے ہاتھ، کسی بندے کو رزق کے ملنے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یا انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس نے یہ کام انسان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے رزق کے ملنے، دوسرے آدمی کو رزق ملنے کا کام اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اگر اپنے ہاتھ میں رکھتا، اگر وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تو پھر حساب کتاب ختم ہو جاتا۔ پھر حساب کتاب کس بات کا؟ پھر حساب کتاب کس بات کا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ رزق رزق دیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں دے دیا رزق۔ اب تم مالک ہو، تم وڈیرے ہو، تم سرمایہ دار ہو، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے اندر، تمہارے کنٹرول میں لوگ بھوکے مر جائیں گے، مگر میری یہ خواہش ہے کہ تم اس کو یونفقو۔ یہ ہے پورا معاشی نظام قرآن کا معاشی نظام یہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کمیونزم یہ کہتا ہے کہ رزق کے ذرائع کو کنٹرول کر دو اور پھر سب کو برابر بانٹ دو۔ یہ کمیونزم ہے، رزق کے ذرائع کو کنٹرول کرو اور برابر بانٹ دو۔ یہ کمیونزم ہے، وہ فیل ہو گیا، کیونکہ رزق کے ذرائع کو کنٹرول کرنا اور اس کو زبردستی اپنے کنٹرول میں کرنا وہ منشاء الہی نہیں۔ منشاء الہی یہ ہے کہ رزق آپ کو دے دیا، رزق آپ کو رزق دے دیا، آپ کو بنا دیا امیر، اور امیر بنانے کے بعد آپ کو کہا کہ تم تقوی اختیار کرو اور رزق کو انفاق کرو۔ تو انفاق غریب نہیں کر سکتا، انفاق ہمیشہ امیر کرتا ہے۔ انفاق کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے۔ تو مسلمان بائی نیچر غریب نہیں ہو سکتا۔ غریب سے تو یہ قرآن اس پر گفتگو ہی نہیں کر رہا۔ جب کوئی قرآن یہ کہتا ہے، جب قرآن گفتگو کر رہا ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو غریبوں سے بات نہیں کر رہا، وہ امیروں سے بات کر رہا ہے کہ بھائی غریبوں سے کیا بات کرنی، ان کے پاس تو رزق ہے ہی نہیں، غریبوں کے پاس تو رزق ہے ہی نہیں، وہ تو امیروں سے بات کر رہے ہیں کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ تمہارے پاس جو رزق ہے اسے ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ یہ ہے قرآنی نظام معیشت۔ اب اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے قرآن مجید میں، اسے کہتے ہیں رزق، اس کا نام ہے رزق۔ اور ایک چیز ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں بھی ہے اور ہم لوگ بھی عام اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ عام چیزوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہے مال۔ ایک ہے رزق اور ایک ہے مال۔ اب سوال یہ ہے کہ مال کیا ہے؟ رزق میں اور مال میں کیا فرق ہے؟ رزق ہے، ایک رزق ہے اور ایک مال ہے۔ مال کیا چیز ہے اور رزق کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مال کے اوپر۔ مال بالکل میں اس کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ
جس طرح میں نے کہا رزق کا مطلب ہوا خوراک. خوراک مینس جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ خوراک ہے. اگر آپ خوراک نہیں لیں گے تو مر جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر خوراک آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کو آپ جمع کر رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں مال. رزق کے جمع ہونے کو بولتے ہیں مال. اچھا, مال رکھنا غلط نہیں ہے. مال رکھنا غلط نہیں ہے. میرے پاس اگر میں 2 روٹیاں کھاتا ہوں تو میں سارے سال کا گندم رکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں زندگی گزار سکوں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی اس میں ہے کہ جب مال جو ہے اس کو اگر ہم اکاؤنٹنگ میں اکنامکس میں بولیں گے تو اس کا مطلب ہے ویلتھ. مال کا مطلب ہے ویلتھ. کہ ویلتھ تو ایک چیز ہے رزق اور ایک چیز ہے مال. مال کیا ہے؟ مال بھی رزق ہے مگر وہ ایکیومولیٹڈ رزق ہے کہ آپ نے اکٹھا کر لیا ہے, اس کو آپ بعد میں استعمال کرو گے, وہ ہے ایکیومولیٹڈ رزق. تو اب اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رزق ہو گیا. اب جو رزق جمع ہو گیا, جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, مال آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. سورہ بقرہ کی 261ویں آیت ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ منہ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور اسے دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ القلوب فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اچھا, اس کے ترجمے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اور لفظ کو بھی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں نے بڑا غلط سمجھا ہے. اس آیت کو ہم نے کہا ہے صدقات. صدقہ جو ہے اس کو جنرلی ہم چیریٹی کے سینس میں لکھتے ہیں. چیریٹی. صدقے کا لفظ جو ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ چیریٹی سے نہیں نکلا ہے. صدقہ نکلا ہے صدق سے, ٹروتھفلنس سے, سچائی سے. صدقے کا لفظ جو ہے وہ چیریٹی سے نہیں نکلا ہے, صدق سے نکلا ہے. جو چیز سچائی سے دی جائے, ٹروتھفلنس کے لیے دی جائے, وہ صدقہ ہے. صدقے کا مطلب ہے کہ اگر صدقہ کوئی دکھاوے کے لیے ہے تو وہ صدقہ نہیں ہے. اچھا, اب ایک لفظ ہر وقت بار بار استعمال ہو رہا ہے, وہ ہے فی سبیل اللہ. اب سبیل مختلف لوگ اس کی مختلف ترجمہ کرتے ہیں. سبیل میں نے اس کو مختلف عربی ڈکشنریاں, تفسیر, مختلف چیزیں ڈھونڈا کہ سبیل کسے کہتے ہیں. سبیل کہتے ہیں ایکسیس کو, پہنچنے کے لیے سبیل, جس کو آپ سبیل رستہ کہہ لیں, سبیل بولتے ہیں ایکسیس کو. ٹھیک ہے. اچھا, اب صدقے کو آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب میں جنرلی اپنے لیکچرز میں احادیث اور واقعات نہیں بیان کرتا, مگر کبھی کبھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اتنا وہ پیارا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. صدقے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے, حدیث ہے
کہ صدقہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ دینے کے بعد اپنا ہاتھ چوم دے، لینے والے کا نہیں، اپنا ہاتھ، اس لیے کہ جب وہ صدقہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ جب وہ صدقہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ صدقہ دینے والے کو چاہیے کہ صدقہ دینے کے بعد وہ اپنا ہاتھ چومے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو دے رہا ہوتا ہے۔ تو صدقہ وہ چیز ہے جو اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی کنٹروورشل تو نہیں کہنا چاہیے، آج کے زمانے کے لیے مشکل آیت، آج کے زمانے کے لیے مشکل آیت۔ وہ یہ کہتا ہے، دیکھیے میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے ایمبٹ میں رزق کو پوری طرح انکمپاس کر سکوں۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ کہہ رہی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ دوبارہ میں اس کو پڑھتا ہوں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اچھا، اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو معنی ہے، وہ مولوی نے بڑی آسانی سے سیٹل کر دیا ہے۔ اس نے کہا سونا چاندی جمع نہیں کرنا، بینک میں 5 کروڑ روپے رکھ سکتے ہیں، سونا چاندی جمع نہیں کرنا، بینک میں 50 کروڑ رکھ دینے۔ تو وہ کہتا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ سونا چاندی جمع نہیں کرنا۔ تو لکھا ہے، اچھا قرآن میں لکھا ہے سونا چاندی جمع نہیں کرنا، قرآن میں بینک ڈپازٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے، قرآن میں تو شیئر کا ذکر ہی نہیں ہے، قرآن میں تو کسی اور سیکورٹی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ کدھر لکھا ہے کہ سونا آپ سیکورٹی آپ جائیں اور 500 ارب روپے رکھ دیں بینک ڈپازٹ میں، ٹرم ڈپازٹ میں، ڈالر رکھ لیں، یہ تو سونے چاندی کی بات کر رہا ہے۔ تو آپ سونا چاندی تو میں نے رکھا ہی نہیں ہے، تو آپ انہیں کیوں ڈرا رہے ہیں؟ تو میرے جیسے جو بندے ہوتے ہیں نا، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ معاشرے کے لیے تھوڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے ان سے کہ سونا چاندی کا مقصد، سونا چاندی کا، سونا اور چاندی اس کا کوئی حیثیت ہے؟ حیثیت کا مطلب یہ ہے کیا وہ رزق ہے؟ کیا سونا چاندی رزق ہے؟ نہیں ہے، سونا چاندی رزق نہیں ہے، مگر وہ رزق کو آبٹین کرنے کے لیے کنورژن پاور ہے، ایکسچینج میکینزم ہے۔ آپ سونا چاندی دے کر رزق لے سکتے ہیں، سونا چاندی دیں گے، ادروائز آپ سونا چاندی کو کھا تو نہیں سکتے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ سونا چاندی رہ جائے اور باقی رزق نہیں ملے تو آپ کیا کریں گے؟ بھوکے مر جائیں گے، سونا پڑا رہے گا نا۔ تو سونا چاندی کسی بھی معاشرے میں رزق کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس آیت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ذریعہ جو کہ رزق کو حاصل کرنے کا ہو اور تم نے اس کو رکھ لیا ایکسٹرا، تو یہ تمہیں الاؤڈ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بینک ڈپازٹ بھی شامل ہے۔ اب اس آیت کے اوپر یہ آیت آپ کو کبھی نہیں ملے گی کہیں سے، اس کی تفسیر کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ذرا تکلیف دہ آیت ہے۔ مطلب یہ تکلیف دہ آیت ہے کہ بھئی یہ بینک ڈپازٹ جو ہے یہ
کیا سونا اس آیت کے ذیل میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ کہہ رہا ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، والذین یکنزون الذھب، ذہب بولتے ہیں سونے کو، والفضہ، فضہ بولتے ہیں چاندی کو، ولا ينفقونها، جس کو آپ نے تقسیم نہیں کیا اللہ کی راہ میں، تو ان کو بشارت دے دو عذاب علیم کی۔ تو اب میرا سوال ہے کہ جو 5-5 ارب کے ڈپازٹ چھوڑ کے مر جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا کہ اس آیت میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، آیت مکمل ہے، آیت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، مگر ہم نے رستہ بڑا اچھا نکالا کہ یار آیت تو ٹھیک ہے مگر سونا چاندی ہے نا، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ڈپازٹ، بینک، شیئرز، ڈالر، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب سوال یہ نا کہ جب جس وقت یہ آیت آئی تھی، اگر میرے آقا نامدار یہ کہتے ہیں شیئر، میرے آقا نامدار یہ کہتے ہیں ڈپازٹ، تو وہ تو بات نہیں بنتی نا۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا مشکل سبجیکٹ ہے قرآن مجید کا کہ کہاں پر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کہاں پہ آگے نہیں بڑھنا۔ اب صحابہ والفضہ میں نے آگے بڑھنا ہے یا آگے نہیں بڑھنا، سوال یہ ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جو بہت ہی لوگ مستقل پڑھتے ہیں مگر میں اس کو دوسرے نظریے سے دیکھتا ہوں۔ یہ آیت سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ یہ کہتی ہے المال والبنون، المال مطلب ویلتھ اور بنون بیٹی، زینت الحیات الدنیا۔ میں اگلی آیت بعد میں پڑھوں گا، یا ابھی آیت آگے چل رہی ہے مگر میں نے یہ آیت روک لی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اس آیت میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ پہلے آ جاتے ہیں دنیا پر کہ دنیا کیا چیز ہے، یہ دنیا کیا ہے، واٹ از دنیا، زینت الحیات الدنیا، دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے لفظ ادنا سے۔ ادنا ایک لفظ ہوتا ہے، ادنا مینس لوور، ادنا چھوٹا، نیچے سب نیچے کیٹیگری، اس کو بولتے ہیں ادنا۔ ادنا کا جو مؤنث ہوتا ہے مطلب ادنا کا فیمیل، اس کو بولتے ہیں دنیا۔ یہ ادنا کا فیمیل ہے، یہ دنیا ہے، یہ ادنا کا فیمیل ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ ادنا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا ہے نا، دنیا یہ ہے ہی ادنا، یہ ادنا ہے، اور یہ ادنا بھی ڈبل ادنا ہے، یہ ڈبل ادنا ہے، ایک تو ادنا ہے اور ادنا کا بھی مؤنث ہے، یہ ادنا ہے، ادنا کا بھی مؤنث ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی حیات ہے بیٹے اور مال۔ ختم ہو گئی آیت، اپنی جگہ مکمل ہو گئی آیت، ٹھیک ہے، آیت ختم۔ مال میں نے کہا ویلتھ، بنون بیٹے، بات یہاں بھی ختم ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ورڈ زینت پر۔ زینت الحیات الدنیا، زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت کہتے ہیں ڈیکوریشن، اور اس کو اور آسان کرتے ہیں، زینت کہتے ہیں کسی بدنما چیز کے اوپر کچھ چیز لگا کے خوبصورت کرنے کو۔
کوئی چیز کوئی شخص ذرا ڈارک کمپلیکشن کا ہے، وہ پاؤڈر لگا لے تو وہ زینت کر رہا ہے، اپنی سیاہی کو چھپا رہا ہے، اس کو زینت بولیں گے، ڈیکوریٹ کور اپ کر رہا ہے، اس کو زینت بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں زینت۔ تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو جو زینت کی جا رہی ہے وہ پیچھے سے پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے المال والبنون زینت حیات الدنیا، مطلب حیات دنیا کی زینت ہے، کیونکہ حیات دنیا اچھی نہیں ہے، اس کو بیٹے اور مال جو ہے نا وہ آپ کی سمجھ لیں، آپ اسے ڈیکوریشن کر دیتے ہیں، آپ اس کو ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں۔ المال والبنون زینت و حیات الدنیا، جب میں بڑی گاڑی میں اتروں گا نا تو میری زینت ہو جائے گی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ وہ میری برائی کو چھپا لیں گے، وہ میری برائی کو چھپا لیں گے، اس لیے وہ میری زینت ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے۔ اب اسی لیے جو خود خوبصورت ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا، وہ مال نہیں رکھے گا، اسی لیے میرے مولا کے پاس مال نہیں تھا، کیونکہ زینت تو اس کو چاہیے نا جو نیچے ہو، جو میرے مولا نے مال کیوں نہیں رکھا، میرے مولا نے مال کیوں نہیں رکھا، اس لیے نہیں رکھا نا کہ زینت تو مجھے چاہیے نا، زینت تو مجھے چاہیے نا، کیونکہ میرے پاس تو عزت نہیں ہے، میں تو ایک عذرا ہوں نا، تو جو میرا مولا خود ایک مقام پہ تھا، اس کو زینت نہیں چاہیے تھی، تو وہ مال آتا تھا وہ انفاق کر دیتا تھا۔ تو زینت اس کو چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر کمی ہو، مال کی زینت وہ رکھتا ہے جس کے اندر کمی ہو، وہ رکھتا ہے مال کی زینت۔ اب آگے چلتے ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربکم ثواب و خیر عملا، اور جو باقیات صالحات ہیں وہ ان سے بہتر ہے۔ باقیات الصالحات جو ہیں، اب اس میں بالکل صحیح ہے، الحمدللہ سبحان اللہ، اس کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے اس کے الفاظ، مگر یہ اس کا بڑا لمیٹیڈ مطلب ہے۔ باقیات الصالحات کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ باقیات الصالحات کیا چیز ہے۔ باقیات الصالحات میں تمام وہ چیزیں آتی ہیں، تمام وہ چیزیں آتی ہیں جو انسان کے جانے کے بعد باقی رہتی ہے۔ زندگی میں تو اب میں کام کر رہا ہوں، ایک وہ ٹائم پہ میں چلا جاؤں گا، تو باقیات، میری باقیات کیا ہے، اور باقیات کے بعد باقیات الصالحات۔ تو اب اگر آپ اس آیت کے پہلے والے پارٹ کو سیکنڈ والے پارٹ سے پڑھیں، المال والبنون، المال والبنون، ادھر باقیات الصالحات، تو اس کا مطلب ہے مال اور بیٹے باقیات الصالحات نہیں ہیں، مال اور بیٹے باقیات الصالحات نہیں ہیں، باقیات الصالحات کچھ اور چیز ہے، باقیات الصالحات مال اور بیٹے نہیں ہیں۔ وہ کلیریفائی کر رہا ہے کہ باقیات الصالحات یہ چیزیں دنیا کے لیے ہیں، دنیا میں تمہاری ڈیکوریشن کر دیں گے، کور اپ کر دیں گے، ہو جائے گا کور اپ، اس سے تمہاری عزت بن جائے گی، کور اپ ہے یہ، کب اس کو انگریزی میں بولے یہ کور اپ ہے، مگر باقیات الصالحات اس سے بہتر ہے۔ اور باقیات الصالحات وہ ہے جو تمہارے مرنے کے بعد،
تمہارے مرنے کے بعد جو باقی رہے گا، اور صالحات پہ میں کبھی کسی وقت بعد میں بات کروں گا کہ صالحات کسے کہتے ہیں، مگر صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جو میرے مولا عباس کی زیارت ہے، میرے مولا عباس کی زیارت ہے، اس میں آپ کو عبد صالح کہا گیا، کسی زیارت میں نہیں ہے، 2 زیارتیں ہیں جس میں عبد صالح کہا گیا ہے، ایک جناب مسلم کی زیارت اور ایک جناب عباس کی زیارت، جس میں آپ کو عبد صالح کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے میں آخری آیت پڑھنے کے بعد اس کو آگے بڑھ کے چلتا ہوں، اس کے بعد اب ایک بڑی پریکٹیکل سی بات قرآن مجید کر رہا ہے، بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تاکلوا اموالا بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراضی منکم۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے حاصل نہیں کرو، مگر تجارت میں اگر مال تمہارے پاس آ جائے تو وہ جائز ہے۔ آپ کسی کے مال کو قبضہ نہیں کر سکتے، مگر اگر تجارت کر رہے ہیں اور تجارت فیئر معنی میں ہو رہی ہے اور اس تجارت کے تحت آپ کے پاس اس کا مال آ جاتا ہے تو وہ تجارت جائز ہے، وہ تجارت جائز ہے۔ اب یہ ہے مال کا لیگل ٹرانسفر، کہ اب جو مال آپ کے پاس آیا ہے وہ کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک اور آیت پر، وہ کہتا ہے، سورہ منافقین کی آیت نمبر 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ وما یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والوں، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گی۔ اچھا، مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، اور جو کچھ ایسا کرے گا وہ تمہارے نقصان اٹھانے والے میں ہوگا۔ تو ذکر اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ مطلب ذکر اللہ کا کیا کرے؟ مطلب اللہ کا ذکر کیا کرے؟ مطلب قرآن پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہی نا ذکر؟ اللہ کا ذکر یہی ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اس آیت میں ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اب میں آپ کو السٹریٹ کرتا ہوں، اس کو السٹریشن میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ اور 2 آدمی بیٹھے ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ گئے، میں بھی سامنے بیٹھ گئی، ہم دونوں نے پہلے الحمد پڑھی، پھر 4 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی، پھر 3 دفعہ درود پڑھا، اور ایک ٹرانزیکشن کر لی بے ایمانی کی۔ تو ذکر اللہ تو ہو گیا نا؟ ذکر اللہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا سوال ہے کہ ذکر اللہ ہو گیا نہیں ہوا؟ پہلے ہم دونوں نے ٹرانزیکشن کرنی تھی، میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ہم دونوں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کہا نہیں جی بالکل پہلے ذکر اللہ ہوگا، پہلے آپ بیٹھے، آپ نے وضو کیا، میں نے وضو کیا، پہلے ہم نے قرآن مجید نکالا، 3 صورتیں تم نے پڑھی، 3 صورتیں میں نے پڑھی، پھر 2 خل میں نے پڑھے، تو 2 خل تم نے پڑھے، پھر صلوات پڑھی، پھر ہم نے کہا ایک
ٹرانزیکشن ایگریمنٹ کر دیا جو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. اب کیا ہوا؟ ذکر اللہ ہوا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ آپ لوگوں کو یہ کیسے پتہ لگا کہ ذکر اللہ نہیں ہوا؟ اب ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ آپ دو نہیں ہو، تین ہو. آپ دو نہیں ہو، تین ہو. وہاں وہ تیسرا وہ بیٹھا ہے، اس کا ذکر ہے. مطلب تین ہیں، ایک آپ ہے، ایک دوسرا ہے، اور تیسرا ذکر اللہ ہے. اللہ جو ہے اس کا ذکر ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کے لیے میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں آگے جا کر اس کو 3 دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور میرا یہ خواہش ہے کہ ٹائمنگ کو آبزرو کیا جائے. آج کے لیے میں ختم کرتا ہوں. اور اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں نے کربلا کے واقعے کی، میں نے جس طرح کہا تھا کتاب اللہ و عطرتی، اس کو واقعہ کربلا کی ہسٹری کو بھی پراپرلی، کیونکہ مصائب کے لیے ہم بڑا تھوڑا ٹائم رکھتے ہیں، تو واقعہ کربلا کی ہسٹری کو بھی ہم پراپرلی اپنی نسل کو ٹرانسفر کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی مجھے محسوس ہو رہی. جنگ صفین ہوئی، 60,000 مسلمان قتل ہو گئے، بے شمار اصحاب تھے، اصحاب رسول تھے جو قتل ہوئے. امیر شام اپنی ضد پہ باقی رہے. سن 40 ہجری میں میرا مولا مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے. 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کی خلافت ظاہری، اور میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد ظاہری حکومت کو لات مار دی. نے کہا میں مسلمانوں کے خون کا شامل نہیں ہو سکتا. اور آپ نے امیر شام کی ہر درمی، کیونکہ وہ ہر درمی پہ قائم تھا اور مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، تو امام حسن نے دنیاوی خلافت کو اپنے پیروں تلے روک دیا. اور آپ سن 40 ہجری حضرت علی علیہ السلام کے شہادت کے بعد 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد مدینے میں آ کر کوشش نشین ہو گئے. 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک امام حسن نے کوشش نشینی اختیار کی. اس دوران میں امام حسن کے ساتھ آپ کو 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک کوئی واقعہ، کوئی روایت امام حسین کے بارے میں نہیں ملے گی کہ امام حسین نے کیا کیا، کہاں تھے، کیا کرتے تھے، کوئی واقعہ نہیں. سن 50 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ نے شہید ہو گئے، امام حسین شہید کر دیے گئے. سن 50 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک امام حسین علیہ السلام نے انتہائی کوشش نشینی میں زندگی گزار دی. 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے لے کر سن 60 ہجری تک امام حسین علیہ السلام کا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ہے کہ امام حسین نے یہ کیا، یا امام حسین نے کوئی تقریر کی، یا امام حسین نے کوئی مظاہرہ کیا، یا امام حسین کسی کے پاس گئے، کوئی زندگی گزاری، مگر آپ نے کوئی کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کسی بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور آپ کوشش نشینی اختیار کی. اس دوران امیر شام نے اپنے آخری وقت میں مسلمانوں سے اپنے بیٹے یزید کے لیے خلافت مانگی. مدینے آئے،
یزید کی خلافت کے بارے میں گفتگو کی، اور جگہ بھی جا کر انہوں نے یزید کی خلافت کے بارے میں گفتگو کی، یہ تاریخ میں ثابت ہے۔ مگر اس کسی گفتگو میں امام حسین شامل نہیں۔ ابھی یہ کتاب ہادی صاحب نے مجھے لا کے دی، اس کتاب میں لکھا کہ اس گفتگو میں کبھی امام حسین بھی شامل تھے۔ یہ بالکل بہتان ہے۔ امام حسین نے کبھی کسی گفتگو میں امیر شام سے یزید کے بارے میں گفتگو کبھی کوئی روایت نہیں۔ میں نے اس رائٹر سے بھی بات کی، میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے لکھا ہے؟ اس نے مجھے ایک عجیب سی بات کر دی، مگر اس پہ مجھے کوئی کنفیوژن نہیں، نہ میں اس کو جواب دوں۔ بالکل تاریخ بڑی کلیئر ہے کہ امام حسین کا کوئی تعلق، کسی قسم کا کوئی تعلق امیر شام یا حکومت وقت سے نہیں تھا۔ آپ اپنی کوشش سکی کی زندگی گزار رہے تھے۔ رجب سن 60 ہجری میں امیر شام دنیا سے چلے گئے، رجب کے آخری ہفتے میں، اور جب رجب کے آخری ہفتے میں امیر شام دنیا سے چلے گئے تو جیسے کہ طے شدہ تھا، میں بات لفظ استعمال کر رہا ہوں، طے شدہ تھا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یزید کی بیعت ہوئی تھی، یزید کی بیعت طے شدہ تھی۔ جو ان کے والد کر گئے تھے، والد کر گئے تھے، یہ نہیں تھا کہ بنی امیہ نے بنایا تھا، ان کے والد کر گئے تھے، وہ طے شدہ تھی، وہ خلیفہ بن گیا۔ بنتے رہتے ہیں دنیا میں جابر، دنیا میں ظالم بنتے رہتے ہیں حکمران، کوئی مسئلہ نہیں، بنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے جابر حکمران آئے۔ 28 رجب کے آخری ہفتے میں امام حسین علیہ السلام امیر شام کا انتقال ہوا۔ 28 رجب تک، جہاں تک میری ریسرچ ہے، 28 رجب کی شام کو یہ اطلاع مدینے کے حاکم کو ملی کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا، اور امیر شام یزید نے مکے کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ کہا کہ آپ حسین سے بیعت لیں۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بلایا، امام حسین مسجد میں تھے، ایک دفعہ بلایا، پھر امام حسین نے کہا میں آتا ہوں، پھر دوبارہ بلایا۔ خیر امام حسین علیہ السلام مسجد سے اپنے گھر گئے اور ان کو بتایا اپنی بہن کہ مجھے ولید بن عقبہ نے بلایا، اور جس طرح وہ امام تھے اور چیزوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امیر شام کا انتقال ہوا اور یہ مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کریں گے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں جائیں، آپ کچھ لوگ ساتھ لے کے جائیں۔ امام حسین نے کہا نہیں میں اکیلا جاؤں گا، مگر پھر بھی کچھ بنی ہاشم کے لوگ امام حسین کے ساتھ گئے، مگر امام حسین نے کہا کہ آپ سارے لوگ باہر ٹھہرے، میں جا کے بات کروں۔ امام حسین اندر گئے، ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بڑی عزت سے بٹھایا۔ عزت سے بٹھانے کے بعد اس نے امام حسین کو وہ خط دکھایا جس میں بیعت کا مطالبہ کیا تھا۔ امام حسین نے جس طرح کہا، امام حسین نے انکار کیا، اور اس کے مختلف اس کے انٹرپریٹیشن ہیں کہ کیا کہا۔ جو اہل سنت کی کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ امام حسین نے جواب دیا، ہم اہل بیت رسالت معدن رسالت اور فرشتوں کی آمد و رفت کا مرکز ہے۔ اللہ نے ہم سے دین کی ابتدا کی ہے اور ہم ہی پر مکمل کیا، جبکہ یزید ایک فاسق کھلے عام برا کرنے والا اور ناحق خون بہانے والا انسان ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ عام فہم بات ہے جو امام حسین نے وہاں کی، اور امام حسین علیہ السلام نے جیسے پتہ انکار کیا۔ وہاں پہ مروان موجود تھا، مروان نے ولید کو کہا کہ امام حسین سے بیعت لے لیں،
یا ان کا سر ختم کر دے، کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ میں تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہیں کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس بات کے اوپر تھوڑا آواز بلند ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی تو جو بنی ہاشم کے جوان تھے وہ دروازہ توڑ کے اندر آئے، اور اندر آنے کے بعد جو آدمی سب سے پہلے داخل ہوا اس کا نام تھا عباس بن علی۔ خیر امام حسین واپس آ گیا۔ اگلے دن مروان امام حسین کو پھر ملا کہیں رستے میں، اور اس نے امام حسین کو کہا کہ آپ کے لیے سیاسی طور پر یہ بہتر ہے کہ آپ بیعت کریں، اور آپ کے لیے اب یہ جگہ آپ محفوظ نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سب کے سامنے، سب کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ شہر چھوڑنا چاہیے، اور اس طرح سے کربلا کے واقعے کا آغاز ہوا۔ یہ مصائب میں ہمارے شعراء نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے جو مشہور و معروف مرثیہ لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا۔ میری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں مصائب کو بیان کر سکوں، مگر میں چند بند جناب میر انیس کے جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے کربلا مدینے سے، تو اس موضوع پر ہمارے مشہور و معروف مرثیہ نے میر انیس نے لکھا، گھر سے جب پہرے سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنم نکلے، خویش پرزد کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی۔ اس کے بعد ہم روضہ رسول پہ گئے اور رخ کیا شان سوئے قبر شہنشاہ انعام، بیر تسلیم جھکے متصل باب سلام، عزت پڑھ کے جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی کہ آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مقام ہم سے اب اے شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے بدن چھٹتا ہے، چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہیں اب آپ کا یہ نور عین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ڈرتے بچوں کو بھلا لے کے کہا جائے گا حسین، شہر میں نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے خبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر ہے، کہیں قتل کا سما کہیں لٹ جانے کا ڈر، ساتھ ہے بچوں کا ہے شہید جن و بشر، تک جینے سے ہو مجھے اپنے پاس بلا لو لانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو لانا، یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہی لی خبر کے تھرائی ذریعے انور، آئی تربت سے یہ آوازیں حبیب داور، تیری غربت کی میں صدقے میرے مظلوم پسر، نہ کوئی سمجھا نہ میری گود کا پالا تجھ کو، ہائے آدھا نے مدینے سے نکالا تجھ کو۔ کئی دن سے تیری بادر کو نہیں خبر بے چین، آئی تھی شب کو میرے پاس کرتی ہوئی بین، گھر میرا رکتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا بدر چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ خبر کہ منہ خبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں،
سن کے یہ شہر نے کیا آخری رخصت کا سلام، نکلے روتے ہوئے جب روضہ انور سے ماں شہر سے اس دم یہ کیا رو کہ زینب نے کلام قبر پہ اماں کی، مجھے لے چلو یا شاہ نام، لوگ ہمراہ محمل میں کیوں کر رو، ماں کی تربت سے ایک بار لپٹ کر رو۔ ماں کی تربت پہ گئے شام چشم خوبار، اتری محمل سے بسد آہو خدا زینب نظار، توڑ کر خبر سے لپٹے جو امام ابرار، ہاتھ زہرا کی نیس سے نکل آئی ایک بار، آواز آئی نہ رو دل کو فلک ہوتا ہے، خبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے۔ تھی عجب طرح کی اس وقت قیامت برپا، گردن شاہ میں تھی رخصت، دست شاہ میں تھے دست جناب زہرا، اور بسر درد یہی خبر سے آتی تھی صدا، اے میرے بے کس و مظلوم یہ ماں تجھ پہ فدا، تڑپے صدقے نہ کیوں دور ہماری بیٹا، چھوڑتے ہو میری غربت کو میواری بیٹا۔ پھر جو بہن ہے وہ بہت ہی شدت شدید ہے، انہوں نے کہا ہاں بلاؤ عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے وہ ہے بے وہ ہے وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو نہ آگے بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائیں بازار، آئی زہرا کی صدا میں غربت پہ تیری غربت کی نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دیہاں بھائی کی حفاظت کرے اے دلدار، کوئی غربت میں سے نہ مار ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ توجہ زیادہ